جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہائی صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آپ تو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. راجہ صاحب نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک تھا, حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, کنٹروورشل کیا جا رہا ہے اس کمیٹی کو. کنٹروورسی ہے نہیں ہے, کیا کنٹروورسی, کیا آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو نہایت احترام کرتا ہوں جناب راجہ صاحب کا, کافی سینئر بھی ہیں, لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اچھا ہے کہ جناب اسم ظفر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جو اگر میں بات کہوں گا, کیونکہ آپ بھی کمیٹی کے بڑے سینئر ساتھی ہیں ہمارے, دیکھیں کہ ججز کے معاملے میں سب سے پہلے کمیٹی کے اندر میں یہ بات ہوئی تھی کہ دو بڑی پارٹیوں نے سی او ڈی پہ دستخط کیے تھے. اس میں یہ تھا کہ جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھائے ہیں وہ اس جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن آرگومنٹ یہ آیا کہ جی حالات بدل گئے ہیں, پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزر گیا ہے, تو اب یہ اس مسئلے کو آپ نہ چھیڑیں, اس سے کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا. ہم نے کہا جی بڑی پارٹی نہیں چھیڑنا چاہتی تو ہمیں کیا ہے, ہم مان لی بات. اس کے بعد کمیشن, جوڈیشل کمیشن بنا, جس میں 3 چیف جسٹس صاحب اس کے ہیڈ ہوں گے, جو بھی ہوں گے, اور 2 سینئر سپریم کورٹ کے ججز, اٹارنی جنرل, اور اس کے بعد لا منسٹر, اور ایک پاکستان بار کونسل کے نامینی ہوگا. تو بینچ آف بار کے 4 ہوں گے اور حکومت کی طرف سے 2 ہوں گے. یہ فیصلہ ہو گیا تھا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس فیصلے کی جب خبریں باہر نکلیں تو کچھ اعتراضات ہوئے آپ کے پروگراموں میں, کچھ بار ایسوسیشن کی طرف سے. تو پہلی مرتبہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا. ہم کمیٹی کے فیصلوں کو باہر پریس میں دے رہے تھے. پہلی مرتبہ ایک پریس ریلیز جاری ہوا تھا, اور تمام کی رائے کے ساتھ, متفقہ رائے کے ساتھ, کہ یہ فیصلہ بڑا صحیح ہے اور اس فیصلے کو ہم اون کرتے ہیں. اور اس کے بعد چاہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھی تھے, کہ پاکستان مسلم لیگ کے تھے, یا پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے, کہ این پی کے تھے, یا ایم کیو ایم کے تھے, کہ جماعت اسلامی, سب نے مختلف ٹی وی شوز پہ, پریس میں, میڈیا میں اس پریس ریلیز کو سپورٹ کیا تھا. اور اس پریس ریلیز میں کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 جج, چیف جسٹس سمیت 2 سینئر جج, لا منسٹر, اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا نام ہی نہیں, اور ایک جو اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جس میں ایکو ریپرزنٹیشن ہوگی, اپوزیشن کو بھی ہو, گورنمنٹ کو بھی ہوگی, دونوں ایوانوں کی ایکو ریپرزنٹیشن ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پریس ریلیز کو سپورٹ کیا ہے, اور اس کے سپورٹ میں باقاعدہ انہوں نے آرگومنٹ دیے ہیں مختلف ٹیچر. کچھ دنوں کے بعد قاضی انور صاحب کی ایک ملاقات ہوئی جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب کیا انہوں نے کیا انہیں سمجھایا, کیا میسج دیا, کیا ہے. اس کے بعد جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک نئی سجیشن آئی کہ چونکہ یہ 6 ممبر ہیں, 4 بینچ آف بار کے ہیں, تو ساتھ کریں کہ اس پر میں نے اختلاف کیا تھا. میں خیال نوید قمر صاحب نے بھی اختلاف کیا, شاید آپ کی طرف سے, اور لیکن بعد میں انہوں نے چونکہ آرگو کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک 7واں ہو, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, 7واں ایک ریٹائرڈ جج ہوگا سپریم کورٹ کا, اور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ کون ہوگا. دیکھیں ان پرنسپل یہ طے تھا کہ صدر پاکستان کے پاس اگر کوئی اختیار ہے جوڈیشری میں اپائنٹمنٹ کا تو ان سے لے لیں گے, اگر چیف ایگزیکٹو کے پاس کوئی اختیار ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے, اور اگر چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں رہے گا, فرد واحد کے پاس. تو فیصلہ یہی ہوا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ 7واں فرد کون ہوگا. اس طرح بینچ اور بار کے تو 5 ہو گئے, صحیح, اور حکومت کے 2 رہے. اب پچھلے دنوں میں نے جناب محترم میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 3 اور 2 کی نسبت ہو, لیکن اب تو 5 اور 2 کی نسبت ہے. اور یہ تجویز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی تھی, اور بادل ناخواستہ ہم سب نے قبول کی ہے. اسم ظفر صاحب نے اس میں سر یہ بتائیں کہ پروسیس کے اندر جو اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی نامینیشنز آنی ہیں وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ہی بھیج دی ہیں نامینیٹ کر کے. تو اس لیے یہ اتنا ایشو کیوں بن گیا ہے, کیونکہ یہ کمیٹی میکسیمم 2/3 میجورٹی سے کسی کو رد کر سکتی ہے, اور وہ بھی واپس جائے گا, نیا نام بھی چیف جسٹس دیں گے. تو یہ کس بات کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری خطرے میں کیوں ہے؟ ہم نے بڑی تفصیل کے بعد اور بڑے احتیاط سے بہت سارے معاملات کو دیکھنے کے, تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیصلے کیے ہیں. شروعات میں تو میری رائے تھی کہ کولیجیم بنا دیا جائے
چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 4 جج یہی کافی ہوں گے. لیکن جب یہ دیکھا گیا اور سب کی گفتگو آگے بڑھی کہ جج صاحبان کی تعیناتی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، صوبوں کو بھی اس میں دلچسپی ہے، اور خواہش یہ ہے کہ یہ اگرچہ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، لیکن اس میں کم از کم تمام لوگوں کی ایک لحاظ سے شمولیت بھی ہونی چاہیے، اور جب ایک دفعہ جج اپوائنٹ ہو جائے تو پھر وہ اس کی عزت قائم رہنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی تنقید نہ ہو، ٹرانسپیرنسی بھی ہو. اور سب سے بڑا نقطہ ایک جس پہ سب تقریباً متفق ہو گئے کہ فرد واحد کے اختیارات کو عدالتی اختیارات میں تبدیل کر دیا جائے. اب اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کا تصور لے کر آئیے گا، اور جب اگر ایک فرد واحد سے اختیار لے کر کوئی ادارہ بنانا ہو تو پھر اس ادارے میں ہمیں زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. تو ہم نے پہلی بات تو یہ سوچی کہ ایک کمیشن بن جائے، اور یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دنیا کے بہت سارے آئین اور دساتیر کا بھی مطالعہ کیا، اس کا ذکر اور اذکار بھی ہوا، یہاں تک کہ لیٹسٹ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی، جہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ اپارتھیڈ سسٹم بھی بڑا رہا. تو اس زمانے کے سارے معاملات کو دیکھ کر ان کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کمیشن بن جائے جس کی سربراہی کسی اور کے پاس نہیں دی جا سکتی بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہوگی. ایک لحاظ سے ان کی اہمیت اور ان کا مقام ہم نے محسوس کرتے ہوئے انہیں اس کا سربراہ بنایا. اور جیسے ابھی انہوں نے بیان کر دیا، باقی ممبران کا آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے. اور 7واں ممبر صرف اس وجہ سے اضافہ کیا گیا کہ ٹائی، یہ ایک آرگومنٹ سا بن گیا تھا کہ اگر ٹائی ہو گئی تینوں کی. 7واں میں سر یہ ایک ہمیں مجبوری ہے، چھوٹا سا کمرشل بریک لوں گا میں، اس کے بعد اس کو یہیں سے کریں گے. مجبوری ہے کمرشل بریک. ناظرین کمرشل بریک بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے مظفر صاحب سے کہ 7واں ایک ریٹائرڈ جج لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک سرونگ جج ہی سپریم کورٹ کا ایڈ کر لیتے، ختم ہی ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد